وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز موقر مبجل علماء کرام، فضلائے اعظام، حفاظ اور جمیع حاضرین اور سننے والی عزت مآب خواتین اسلام، محدثین کی یہ عادت رہی ہے کہ جب کبھی وہ حدیث شریف کے درس کے لیے طلبہ عزیز کے سامنے بیٹھتے ہیں تو حدیث مسلسل بالاولیت اپنے طلباء کو سنا کر اس سند سے طلباء کو ملحق کرتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث شریف جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی بحمد اللہ تبارک و تعالی، محدث ہند ہی نہیں محدث عرب و عجم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے سنی تھی، اور اسی طرح یہ شرف و سعادت بھی حاصل ہے کہ اس حدیث شریف کا سماع دور حدیث شریف کے سال میں سب سے پہلے مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے بھی سن کر اجازت کا شرف اور سعادت حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے اساتذہ کرام، جن میں بالخصوص حضرت مولانا شیر علی صاحب افغانی نور اللہ مرقدہ، جو براہ راست شاگرد تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے بھی ہم نے یہ حدیث شریف سنی، بلکہ بخاری شریف کی جلد ثانی پڑھی۔ اسی طرح بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جلد اول اور یہ آخری حدیث سید مولانا ابرار احمد صاحب دھولیوی نور اللہ مرقدہ سے، اور حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حدیث کئی سلسلوں سے حاصل تھی، جن میں سر فہرست حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ایوب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو تلمیذ رشید تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ مختصر سی تمہید ذکر کرنے کا منشا اور مقصد طلبہ عزیز کو اپنی قیمت سمجھانا ہے کہ آپ طلبہ عزیز کوئی ایرے غیرے نتھو کے زمرے کے لوگ نہیں ہو۔ چند واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آج کل کی تعداد کے اعتبار سے دیار ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں 26 یا 27 واسطوں سے ایک طالب علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کا شاگرد بن جاتا ہے، اور جیسے کسی مال پر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو تو اس مال کو بڑے اعزاز سے بیچا جاتا ہے، میڈ ان جرمنی لکھا ہو تو بڑے اعزاز سے بیچا جاتا ہے۔ جس مال کی پیشانی پر میڈ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گیا ہو تو اس کی سعادت کا کیا پوچھنا۔ میں مارول کی سرزمین پر رہنے والے تمام باشندوں کو، جتنے بھی مارول میں رہنے والے لوگ ہیں اور اطراف و جوانب میں رہنے والے لوگ ہیں، بلا کسی تصنع و تکلف کے
دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آسمان بھی اترا رہا ہوگا آپ کی سعادتوں پر، آج زمین رشک کر رہی ہوگی مارول کے خطے پر، اس لیے کہ ختم بخاری شریف ہر کس و ناکس کی زمین پر میسر نہیں ہوتا۔ جس زمین پر حضور کی روحانی توجہ پڑ جائے اسی زمین پر بیٹھ کر وَبِهِ قال حدثنا بولتے ہوئے درسگاہ نبوت سے اس سلسلۃ الذہب کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اور لگتا ہی نہیں ہے، بالیقین کہہ رہا ہوں کہ شاید جیسے ہندوستان کی کچھ زمینوں کو یہ سعادت، شرف، افتخار، اعتزاز، اور ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جس کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکیں گے، احتزاز حاصل ہے، وہ اترانا، وہ مچلنا حاصل ہے، ان زمینوں میں سے ایک زمین مارول کی سرزمین بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ 32 سال سے مسلسل رواں دواں چشمہ فیاض نے آج وہ دن بھی دکھایا کہ جس میں بخاری شریف کی 5000 سے زیادہ حدیثوں کی صرف متنن نہیں بلکہ سندن تکمیل ہو رہی ہے۔ یہ اہل مارول کے لیے، اس مدرسے کے لیے، مدرسے کے بانیوں، سرپرستوں، اور ان میں سے میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ جلسے کے رپورٹ میں یا کسی تذکرے میں اس شخصیت کا نام نہیں لیا گیا، ضرور لیا جانا چاہیے تھا، لیکن میں وہ فرض کفایہ ادا کرتا ہوں۔ حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح مچل رہی ہوگی، اس لیے کہ اس ادارے کے ساتھ ان کو جو قلبی لگاؤ تھا، جو عقیدت تھی، جو وابستگی تھی، اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے خلوتوں میں بیٹھ کر وہ مولوی شبیر کے ساتھ گھنٹوں اس ادارے کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے مولانا غلام صاحب کی زیر سرپرستی بیٹھ کر فکریں فرماتے تھے۔ آج ان کی روح خدا کی قسم ثواب لیتے لیتے شاید تھک رہی ہوگی کہ اسحاق، تو نے جس گلشن کو پروان چڑھانے کے لیے شبیر کو منوا منوا کر اور شبیر کی کمر تھپا تھپا کر اس کے کبھی کبھی ورطۂ حیرت میں پھنسنے والی کشتی کو، اور کبھی اس نے رخت سفر باندھا ادنا کی طرف چلے جانے کا، کبھی سورت کی طرف چلے جانے کا، میں ساری تاریخ دہراتا ہوں، مجھ کو خاموش سمندر نہ سمجھا جائے، میں سب کچھ سمجھتا ہوں۔ میں سارے نیٹ ورک اپنے پاس رکھتا ہوں، سارے نیٹ ورک میرے پاس ہے، جیو کا بھی، ایئرٹیل کا بھی، اور مرو کا نیٹ ورک بھی اپنے پاس ہے۔ مرو کا نیٹ ورک کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محدثین اور یہ اولیاء، جن اولیاء میں سے ایک ولی اللہ زندہ قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کرنے والا اور رجل بکا، وہ حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سب کے سب اپنی قبروں میں مردہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اولیاء انبیاء کے ساتھ علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حق تعالی شانہ ان سب مرحومین کے لیے، اور مولانا شبیر صاحب نے جیسے ایک شعر پڑھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ان کے ساتھ ملک و بیرون ملک کے وہ مخلصین جو اپنے اخلاص میں مفلس نہیں ہیں بلکہ اپنے اخلاص میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، ان سب کا قافلہ جڑتا گیا۔ اور میری نظر بہت گہری رہتی ہے، میں نے ابھی کہا کہ مجھے خاموش سمندر نہ سمجھا جائے۔ اس مدرسے کو جن اساتذہ کرام کی تدریس حاصل ہے ان میں سے ایک ایک استاذ اخلاص للہیت، تواضع اور انکساری کا پیکر ہے، اور واقعتاً انہی اوصاف میں کسی ادارے کے عروج کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ باقی رکھے۔ میں ان 8 اپنے بیٹوں کو، جن بچوں کو ہم اپنی جان اور اپنے دل سے بھی عزیز سمجھتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور انہیں ہم اپنے جان و دل سے عزیز کیوں نہ سمجھیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا ذریعہ معاد ہے۔
یہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہے۔ ان طلبہ عزیز کو انشاءاللہ ہمارے مرنے کی جب خبر ملے گی تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ تو کہیں گے کہ اس دیوانے کے پاس بیٹھ کر ایک آدھ حدیث شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اے اللہ اس کو محروم نہ فرمانا۔ تو ان 8 طلبہ کو اور ان کے والدین کو اور ان کے مرحومین تک کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 40 طلبہ حفاظ کو بھی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بقول میرے استاد مرحوم حضرت مولانا سید ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کو آشیرواد پاٹھوتا ہوں، اور ان کے شدھ اور اجوڑ بھوشیہ کی شوبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں، اور یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان کا بھوشیہ بہت زیادہ پرگتی شیل اور سکھمئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان 40+8 ان سب کو سعادت مندیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان 48 فضلاء اور حفاظ کو وہ دن کبھی نہ دکھائے کہ انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ آمین۔ اللہ ان کو اس ادارے کی سرخروئی اور نیک نامی کا ہمیشہ ذریعہ بنائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، یہ تو مختصر سی تمہید تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میری زندگی کا اصول آج مولوی شبیر نے توڑ دیا، ورنہ میں مہاراشٹر کے کتنے بھی بڑے اسٹیج پر ہوں 10 بجے سے اوپر 1 منٹ بھی چلتا نہیں ہوں، لیکن یہاں تو میرے چلنے کا آغاز ہی 11:30 بجے کروایا گیا۔ یہ بھی مولوی شبیر صاحب کی شاید ایک کرامت ہے، ہاں۔ اور پھر مجھے جو تھپایا گیا، جو جرأت اور شجاعت دی گئی، اور وہ بھی مارول کی سرزمین پر بیٹھ کر، جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شجاعوں کی زمین ہے، اللہ اس شجاعت کو ملک و ملت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ اس شجاعت کو اللہ تبارک و تعالی صحیح رخ دے دے، اور نفس کا مقابلہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میرے طلبہ عزیز، بہادری کسی کو پچھاڑنے کا نام نہیں ہے، بہادری کسی کے سامنے سینہ تان کر چلنے کا نام نہیں ہے، بہادری یہ کسی پہلوان کو مقابلے کے اندر مغلوب کر دینے کا نام نہیں ہے۔ اصل بہادری تو یہ ہے آدمی اپنے نفس کو مات دے دے، اپنے نفس کو شکست دے دے۔ جس آدمی کی اپنے نفس کے سامنے نہ چلتی ہو، وہ پوری دنیا کے سامنے اپنی کیسے چلا سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آیا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حضور نے فرمایا بہادر اور پہلوان اور سخت گیر آدمی وہ نہیں ہے جو کشتی باز ہو، بلکہ سخت گیر اور مضبوط آدمی تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ نفس کشی کرتا ہو، نفس کو مارتا ہو، نفس کو اپنا غلام بناؤ، نفس کو غلام بناؤ، نفس کے غلام ہرگز نہ بنو۔ شیخ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک مغل بادشاہ کے دور میں اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے ان سے ملاقات کی اجازت طلب کی کہ مجھے شیخ سلیم صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ علماء کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، بڑے آپ سے ملنے آئیں، آپ مالداروں کے دروازے پر کبھی نہ جائیں۔ یہ بھی ختم بخاری پر ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، کہ اگر بڑا یہ فقیر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن فقیر اگر امیر کے دروازے پر چلا جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ ابن ماجہ شریف کے مقدمے میں ابواب العلم میں اخیر میں کتاب الطہارت سے اوپر ایک روایت پڑی ہوگی، اس کی یاد دہانی کروا دیتا ہوں ان 8 فضلاء کو بھی اور مجلس میں حاضر
تمام علماء کرام کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لسعدوا به العالم ولکنہم بذلوه لأہل الدنیا فہانوا علیہم۔ عجیب بات حضور نے فرمائی کہ اگر اہل علم علم کے تقاضوں کو پورا کرتے اور اس علم کے متاع گرامایا کو، اس علم کی قیمتی پونجی کو مستحقین تک پہنچاتے، صحیح طالبین تک پہنچاتے، تو وہ پوری دنیا کی سیادت و قیادت کرنے کے قابل بن جاتے۔ لیکن اہل علم نے اس علم کو اہل دنیا کے سامنے رکھا، ناقدروں کے سامنے رکھا، تو ہانو علیہم، ان علماء کی قدر مالداروں کی نظروں میں گر گئی۔ تو ہماری اپنی قدر مالداروں کی نظروں میں گرانے والے ہم خود ہی ہیں۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں ایک قول یہ بھی لکھا ہے۔ کون سی حدیث شریف کی شرح میں؟ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ جہاں اس حدیث شریف کا مطلب غنائے قرآن ہے، یعنی الحان میں قرآن کریم کو پڑھنا ہے، جن الحان کو آج کل کی نئی اصطلاح میں مقامات کا نام دیا گیا ہے۔ سنا ہوگا فلاں قاری مقام بیات میں پڑھ رہا ہے، مقام حجاز میں پڑھ رہا ہے، مقام نہاوند میں پڑھ رہا ہے، مقام شیسی میں پڑھ رہا ہے، اور مقام فلاں میں پڑھ رہا ہے، تو وہی مقامات وہ الحان کا نام ہے۔ تو قرائے کرام نے اور بہت سے محدثین نے اس حدیث شریف کو تجوید پر بھی محمول تو کیا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ قرآن کریم کو غنا کے ساتھ پڑھو، قرآن کریم کو اچھے الحان کے ساتھ پڑھو۔ لیکن بہت سے محدثین نے یہ بھی لکھا کہ من لم یتغن ای من لم یستغنی بالقرآن، کہ جو قرآن کریم اور علوم قرآن کی دولت کے اپنے سینوں میں ہونے کے باوجود استغنا نہ برتے اور مالداروں کی طرف لالچ کی نظر اٹھا کر دیکھے، تو ملا علی قاری کا قلم چلا ہے شرح مشکات میں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس عالم اور حافظ کے بارے میں جو کسی مالدار کی طرف لالچ کی نظر سے دیکھتا ہو، اس کے ایمان کے سلب ہو جانے کا مجھ کو خطرہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے گا۔ لہذا پیارے فضلاء اور بہت اچھے طلباء، خدا نے آپ کے رزق کا انتظام کیا ہے، اور جس کا ایمان اور مشاہدہ آپ نے اس مدرسے میں رہ کر دیکھا کہ آپ تو سوئے ہوئے رہتے تھے، لیکن فجر سے پہلے ہی آپ کے لیے چائے بننا شروع ہو جاتی تھی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا دودھ کب آیا، کہاں سے آیا، اور آپ تو ابھی مغرب کے بعد کتابوں کے مطالعے میں رہتے تھے، اور ادھر آپ کے لیے ٹوسٹ کا انتظام ہو رہا تھا۔ کتنے ہاتھ، کتنی فیکٹریاں، کتنی کمپنیاں، کتنی بیکریاں ان سب میں لگی ہوئی تھی۔ جس خدا نے ایسی بے کسی کے عالم میں آپ کو پیاسا اور بھوکا نہیں چھوڑا، اس خدا پر زندگی کے ہر قدم پر اعتماد کامل رکھنا۔ جہاں مالدار کی طرف نظر گئی، یاد رکھنا فقیری ایسی آئے گی کہ تا قیامت فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جہاں مالداروں کے رب کی طرف نظر گئی، یاد رکھنا اللہ ایسی امیری دے گا کہ آپ کے ذریعے کئی لوگوں کے گھروں کے رزق کا انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ مولوی اور غریب، اس لازم ملزوم کے رشتے کو ہمیں آج کے دن عہد کر کے ختم کرنا ہے۔ ابھی مولانا جو کہہ رہے تھے، ہم مولانا لوگ روتے کب تک رہیں گے، ہم کب تک روتے رہیں گے؟ حدیث شریف نے وعید سنائی ہے کہ جو آدمی اپنا فاقہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، لم تسد فاقتہ، اس کا فاقہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ومن انزلہا باللہ تبارک و تعالی، اور جو اپنا فاقہ اور اپنے حالات اللہ کو سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے لیے انتظام فرماتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا خدا کے سامنے شکایات کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اس جملے کو سن لو، خدائے پاک کے سامنے اپنی داستان سنانا،
اپنی شکایتیں سنانا، اپنے دکھڑے کو سنانا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، سب سے کہہ رہا ہوں، خدا کے سامنے دکھڑا سنا رہے ہیں، تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ میرا صبر کہاں گیا۔ نہیں، صبر اسی کو کہتے ہیں مخلوق کے سامنے اپنا دکھ نہ سنائیں، پولیس کے سامنے اپنا دکھ نہ سنائیں، سیاسی قائدین کے سامنے اپنا دکھ نہ سنائیں، یہ لیڈروں بروزن گیدڑوں کے سامنے اپنا دکھ نہ سنائیں، بلکہ اپنا دکھ اللہ کے سامنے سنائیں۔ اور مفسرین نے اس کی بڑی مضبوط دلیل لکھی۔ یہ علمی بات ہے لیکن سب کی سمجھ میں بات آئے گی۔ صبر اور شکایت امام اللہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ دلیل اس کی بڑی مضبوط۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طرف تو کہتے ہیں فصبر جمیل، اور دوسری طرف کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ ایک طرف تو کہتے ہیں فصبر جمیل کہ میرے لیے صبر کرنا بہت خوبصورت سرمایہ ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کے سامنے شکایت کرتے ہیں اور دو لفظ کہہ رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی، یعنی میرے آئندہ کے خطرات کی شکایت بھی میں اللہ کے سامنے کرتا ہوں، اور میرا یوسف جو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کی شکایت بھی اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ اور کیا زبردست پیغام دیا آگے کے ٹکڑے میں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں کہ وقتی طور پر فراق یوسف میرے لیے وصال دائم کا سبب بنے گا۔ یوسف کا فراق وقتی طور پر ہوا ہے لیکن ہمیشہ کے وصال کا یہ سبب بنے گا۔ میرے پیارے بچوں اور پیارے مسلمانوں، مخلوق کے سامنے رونا بند کرو اور اخباروں میں اپنے آندولن دینا بند کرو، اور سڑکوں پر اتر کر اپنے آپ کی بے کسی کا اظہار بند کرو۔ ذرا تو غور کرو کہ دنیا کی اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم، اکونومیکلی، فائننشیلی، جغرافلی، گوگلی، اور دنیا کے جتنے لی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ ڈیولپ قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہود کی قوم ہے، لیکن تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ آج تک کبھی یہود نے سڑکوں پر اتر کر آندولن نہیں کیا، کبھی انہوں نے مخلوق کے سامنے شکایت نہیں کی، زمینی سطح پر کام کیا۔ انہوں نے نہ کبھی نعرے بلائے، انہوں نے کبھی پٹیاں باندھی، انہوں نے کبھی جھنڈے لہرائے، انہوں نے کبھی زور زور سے آوازیں لگائیں، انہوں نے کبھی اپنی قوم کے بارے میں اخباروں میں بے کسی کا رونا رویا۔ انہوں نے ایجوکیشن کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا۔ قیادت کا جو مقام انہیں ابنائے انبیاء علیہم السلام ہونے کے ناطے حاصل تھا، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے زمینی سطح پر محنت کی۔ یہی صدائے غلام محمد وستانوی ہے کہ زمینی سطح پر محنت کرو، چیخنا چلانا شکایتیں کرنا یہ بند کرو، جا بجا ایجوکیشنل کیمپس قائم کرو، مخلوق کو کام پر لگاؤ، اور مسلمان نوجوانوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے کسی کام پر ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں لگاؤ۔ اس وقت دنیا کی طاقتیں مسلمان نوجوانوں کی قوت فکریہ کو سلب کرنے کے لیے زبردست کام پر لگی ہے، اور اس کے لیے 3-4 عوامل مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تمباکو، نمبر 2 پر موبائل، اور نمبر 3 پر شراب، اور نمبر 3 پر 4 پر نشہ، اور نمبر 5 پر لڑکیوں کا عشق مجازی۔ یہ 5 وہ عوامل ہیں جن کو میں کھولنا نہیں چاہتا۔ ان 5 عوامل کے پیچھے مسلمانوں کو اتنا لگا دیا گیا ہے، اتنا لگا دیا گیا، اور خدا کی قسم مارول والو آج سن لو، یہ 5 عوامل کے پیچھے سوچی سمجھی سازش کے تحت انڈر گراؤنڈ پیرس میں بیٹھ کر یہ پلاننگ بنائی گئی ہے کہ مسلمان کو ان 5 چیزوں کے پیچھے لگا دو، اس لیے کہ مسلمان جس دن اپنی طاقت کو لگائے گا اور اپنی دماغی طاقت کو لگا کر اٹھے گا، اس دن پھر یہود بھی بے بہبود اور نصارہ ارباب خسارہ بن جائیں گے۔
لیکن مسلمانوں نے عجیب کام کیا، انہی پانچوں چیزوں کے پیچھے لگ گئے، اور ماں باپ کو تف ہو، ماں باپ پر تھوک رہا ہوں اگر اس کی اجازت ہو تو، وہ اترا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہٹا کٹا ہے، کچھ نہیں کرتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا بچہ اتنا خوبصورت، میں نے میرے بیٹے کو اتنا زبردست موبائل لا کر دیا اور میں تو یوں کر دیتا ہوں، ماں باپ پوچھتے تک نہیں کہ میرا بیٹا کہاں برباد ہو رہا ہے۔ میرے پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے، یہ جو غصے کے اور ہیجان کے جذبات ہیں وہ محبت کے تحت ہیں کہ آپ کی اولاد کو سوچی سمجھی سازش کے تحت برباد کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان اور وزڈم، مسلمان اور اس کا ویژن ڈسٹنس، مسلمان اور اس کی فراست، اس کی ذکاوت، اس کی فطانت، اس کی ہوشیاری، اس کی ہوش بندی، اس کی دور اندیشی، اس کی دوربینی اور اس کی دور رس نگاہیں جب اٹھتی ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے سامنے لوہے کے چنے چبوانے پر مجبور کرتی ہے۔ ماضی قریب نہیں، ماضی اقرب کے فلسطینی معرکے اور جنگ نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ مسلم نوجوان جب اپنی ذکاوت و فراست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ہلا نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پیشاور مقرر نہیں ہوں، میں تو اصل مدرس ہوں کہ میں جذبات میں بات کروں۔ میں ترمذی شریف کی روایت کے حوالے سے میری بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی۔ ذرا اس حدیث شریف کی شرح سنو اور خوش ہو جاؤ اور اعتزاز محسوس کرو، اپنے آپ کو صرف ادھر ادھر بھٹکنے والا مت سمجھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنو تو صحیح، عوام و خواص دونوں سنو۔ حضور فرما رہے ہیں، اے دنیا کے لوگو، مسلمان کے دماغی طاقت سے سنبھل کر رہنا، مسلمان کی قوت فکریہ سے سنبھل کر رہنا، مسلمان کے تھنکنگ پاور سے سنبھل کر رہنا، اس لیے کہ مسلمان کا دماغ، مسلمان کی نظر یہ نارمل نظر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ سے نکلنے والی ہر شعاع میں اور اس کے دماغ سے نکلنے والی ہر لکیر میں نے دو تعبیر استعمال کی، اس کی نگاہ سے نکلنے والی ہر شعاع میں اور اس کے دماغ سے نکلنے والی ہر لکیر میں نور خداوندی شامل ہوتا ہے، اور نور آ جائے تو ظلمت کہاں ٹک سکتی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور جب یہ نور آ جائے تو آدمی احیاء میں سے بنتا ہے، اس لیے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ ہم لوگ اموات بن گئے، ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں اور ہم اترا رہے ہیں۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، اولاد شادی کی دین نہیں ہے۔ میں ہر بیان میں کہا کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اولاد یہ ایک شادی کے بعد ہونے والا پروڈکشن ہے، نہیں، اولاد اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کا خیال کرنا، اس کو پروان چڑھانا، اس کی صلاحیتوں کو کام میں لانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے تفسیر باطنی یا مدلول ثانوی کے درجے میں ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں اذا الشمس کورت میں ایک آیت آئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس آیت کا ایک تو سیدھا سادہ مفہوم و مدلول ہے جس کی طرف لوگوں کی نظر جاتی ہے کہ قیامت کے دن زندہ دفن کیے جانے والے بچوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تم کو دفن کیا گیا۔ لیکن شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس آیت کے مدلول میں حاشیہ بڑھاؤں،
مقتضائے نص کے پیش نظر یہ بھی داخل ہے. شاہ عبد العزیز نے لکھا کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی صلاحیتوں کو پروان نہیں چڑھایا اور اولاد کی صلاحیتوں کو پنپنے کا موقع نہیں دیا اور ان کے ویژن کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا تو قیامت کے دن وہ بھی موعود ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتلت، ترجمہ کریں گے تمہاری صلاحیتوں کو کچل دیا گیا. یہ شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے. پتہ چلا اولاد کے پیچھے محنت کرو، پیدا کر کر کے کتوں کی طرح چھوڑ مت دو. پیدا کر دینا کمال نہیں ہے، انسان بنا کر ملک کی خدمت میں پیش کر دینا کمال ہے. انسان بنا کر اپنی نسل عظیم کا معمار اپنے آپ کو ٹھہرانا کمال. اور مجمع کی برکت سے یاد آیا، صرف اولاد نہیں، مجھے تو سورہ آل عمران کی آیت سے یاد آ رہا ہے کہ اولاد کی اولاد کے لیے بھی ایڈوانس میں دعا کرنا قرآن کریم سے ثابت. خواتین سن رہی ہیں تو ان کے حصے کی کچھ چیزیں وہ بھی لے کر جائیں. اب اس کی ذرا تفصیل کروں. سورہ آل عمران میں بہت سادہ سی بات سمجھا رہا ہوں. پارہ نمبر 3 کے قریب نصف 2 رکوع پہلے سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. حضرت عمران علیہ السلام نام کے ایک نبی تھے، آپ لوگوں نے تفسیر میں پڑھا. ان کی بیوی حاملہ تھیں اور حضرت عمران کا انتقال ہو گیا. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کو آزمایا بھی اتنا ہی جاتا ہے، اسٹرگل کر کر کے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ بہادر بن کر میدان میں نکلے. ہمیں یاد آیا ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ترکیسر کا مدرسہ تو ایسے مخیرین چلاتے ہیں، یہ علماء جانتے ہیں کہ جو کبھی کسی کے سامنے 1 روپیہ مانگتے بھی نہیں. ترکیسر کی بات کر رہا ہوں. میری مادر علمی دارالعلوم فلاح دارین، خدا اسے خوب چمکاتا رہے اور اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ اس کی شرف و عزت و کرامت و سعادت میں ہمیشہ ہمیشہ دین دگنی رات چوگنی ترقیات سے اس کو نوازتا رہے. تو ہماری زمانہ طالب علمی میں طلبہ بھی سنے اور دیگر طلبہ بھی سنے اور اساتذہ کرام بھی سنے. ہمارے بڑے محسن حاجی یوسف راوت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور مولانا ذوالفقار صاحب اور مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم چاہتے ہیں ہر طالب علم کے کمرے میں پنکھا لگا دیں. اس زمانے میں پنکھا ایک آخری سطح کا تھا، کولر ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، اے سی تو بہت دور کی بات ہے، پنکھا یہ آخری سطح پر تھا. تو وہ حاجی صاحب نے فرمایا میں چاہتا ہوں ہر طالب علم کے کمرے میں پنکھا لگا دے. اس زمانے میں ہمارے کمروں میں پنکھا نہیں تھا. مولانا ذوالفقار صاحب نے فرمایا ہم راحت پسند علماء امت کو دینا نہیں چاہتے، ہم جفاکش علماء امت کو دینا چاہتے ہیں. ہم جفاکش علماء امت کو دینا چاہتے ہیں. اپنی اولاد کی تربیت بھی اس طرح کرو، جفاکشی پر ان کو پروان چڑھاؤ، ہوتے ہوئے بھی ان کی ابتدائی زندگی کو اسٹرگل والی بناؤ، مجاہدے والی بناؤ، تاکہ جب نعمتیں ملیں تو ان نعمتوں کی وہ قدر کریں. یہ نہیں کہ پھر وہ حلمی مزید کے طالب رہیں. بہرحال بات یہ چل رہی ہے میرے بھائیوں کہ حضرت عمران کی بیوی حاملہ تھیں اور حضرت عمران کا انتقال ہو گیا. یہی حال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. اس پر حاشیہ بڑھا کر ایک جملہ کہوں، یتیموں کی تو قسمت چمک جائے گی اگر یہ میرا جملہ سنیں گے. تو یتیمی بھی سنت رسول ہے. اگر یتیم ہونا کوئی عیب ہوتا تو سرور کونین کو یتیم نہ رکھا جاتا. اس جملے پر غور کرنا کہ اگر یتیم ہونا کوئی عیب ہوتا تو حضور کو یتیم نہ رکھا جاتا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک ہوتا ہے، اور نبی یتیم صرف ذامی اور خیالی نہیں تھے، حقیقی یتیم تھے کہ قرآن کریم نے آپ کے یتم کو بیان کیا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا.
تو حضرت عمران کی بیوی حاملہ تھی، حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، انہوں نے نظر مانی، میری ماں بہنیں بھی سنیں اور مرد حضرات بھی سنیں، کیسے لوگ تھے وہ، پیٹ میں بچہ ہے اور نظر مان رہے ہیں کہ اللہ میرا جو بچہ پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دو، اپنی بہوؤں کو یہ تعلیم دو، اور آٹھوں فضلہ عموماً اور آج جن کا نکاح ہونے والا ہے وہ خصوصاً یہ نیت کرو کہ میرے بطن میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں ملک و ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی، قرآن کریم کہہ رہا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس وقت کو یاد کرو، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، تو چلو آج مارول کی سرزمین پر بیٹھ کر اس وقت کو اپن یاد کر رہے ہیں کہ جب عمران کی بیوی دست بدعا ہوئی تھی، اے میرے رب میں نے منت مان لی، نظر مان لی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بچہ ہے وہ تیری مسجد کے لیے وقف کر رہی ہوں، قبول کر لینا، میری سعادت مندی ہوگی۔ فلما وضعتها، جب ڈیلیوری ہوئی، قالت، عرض گزار ہوئی، ربی انی وضعتها انثی، اے اللہ میں تو ایسا سمجھتی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے کہ مسجدوں کی خدمت تو مرد کرتے ہیں، عورتیں اپنے عوارض غیر مکتسبہ کی وجہ سے نہیں کر سکتی، ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب میں نے تو بیٹی پیدا کر دی، میں واقعے کی تفصیل کی طرف جانا نہیں چاہتا، اصل مجھے وہ آگے والا ٹکڑا سنانا ہے۔ حضرت عمران، سنو دھیان سے، بہت دھیان سے سنو، حضرت عمران کی بیوی نے جب حضرت عمران کی بیوی نے بیٹی کو جنم دیا، جس بیٹی کا نام مریم تھا، مریم بیٹی ہے حضرت عمران کی، تو جب مریم کو علیہ السلام ان کی والدہ نے جنم دیا تو اس وقت ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ میری یہ بیٹی اور اس بیٹی کے بطن سے جو اولاد آگے پیدا ہوگی اس ذریت تک کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اب ہوا کیا ذرا سنو، اصل بات تو ابھی آگے آ رہی ہے۔ گویا نانی اماں نے اپنے ہونے والے نواسوں اور نواسیوں کو ایڈوانس میں خدائے پاک کی پناہ میں دے دیا تھا۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈوانس میں ہی پناہ خداوندی میں دے دیا گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نانی کی دعا سیونگ اکاؤنٹ میں ایسی جمع ہو گئی کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو شیطان حضرت عیسیٰ کے قریب بھی نہ جا سکا۔ کیوں؟ نانی کی دعا کی برکت سے پتا چلا کہ جب نانی کی دعا سیونگ اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی دعا کیوں جمع نہیں ہوگی؟ لیکن ہائے رے افسوس، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پیسہ کمانے کے چکر میں مشین کی طرح اتنا گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ مبارک ہو آٹھوں بچوں تم کو، مبارک ہو تم کو، بہت مبارک ہو کہ تمہیں ایسے ماں باپ ملے جنہوں نے جفا کشیوں کے بعد تم کو مدرسے میں بھیجا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، ابھی احساس نہیں ہوگا، یہ احساس تب ہوگا جب تم خود باپ بنو گے کہ اولاد کو دل پر کیسا پتھر رکھ کر مدرسے میں بھیجا جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تمہاری مائیں گھروں پر تمہاری پسند کا کھانا پکاتی ہوں گی
تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے اور کہتی ہوں گی یہ میرے بیٹے کی پسندیدہ ڈش ہے، میں تو نہیں کھاؤں گی جب تک کہ میرا بچہ مدرسے سے آئے گا نہیں۔ کیسے خوش نصیب ماں باپ تم کو ملے، یہ 40 حفاظ کو بھی کیسے خوش نصیب ماں باپ ملے، ان کی قدر کرو۔ کل گھر جاؤ گے نا تو ان ماں باپ کے پیروں پر تیل لگانا، ان کے سر پر تیل لگانا، ان کی قدر کرنا، ان کے پیروں کو چومنا، اس لیے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم عرض کر رہے تھے میرے بھائیوں کہ فراست مومن یہ بڑی قیمتی چیز ہے، میں جہاں سے چل رہا ہوں، اور آج مجھ کو مارول میں بیٹھ کر سب سے زیادہ اسی کو ٹارگیٹ بنانا ہے، اس لیے کہ علی سبیل العموم اللہ نے مسلمانوں کو خصوصی نظریہ اور خصوصی نظر دی ہے، اور اہل علم کی کام کی بات فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ میں صرف نظر بعین الراس نہیں ہے، اس لیے کہ نظر کا اطلاق غور و فکر پر بھی ہوتا ہے، اور اسی سے تو نظر تحاوی ہے، اس لیے کہ نظر تحاوی آنکھ والی تھوڑی ہے، وہ نظر تحاوی استدلالی ہے۔ تو فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ کا مطلب إِنَّهُ يَسْتَدِلُّ بِنُورِ اللَّهِ، إِنَّهُ يُمْعِنُ النَّظَرَ بِنُورِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنَّهُ يُدْخِلُ النَّظَرَ بِنُورِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ مطلب مومن کی یہ نظر بھی اور یہ نظر بھی دونوں نور خداوندی والی ہوتی ہے۔ اور سن رکھا ہے کہ مارول کی زمین پر پیدا ہونے والے بچوں کو خاص قسم کا مائنڈ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوا ہے، یہ سن رکھا ہے، تجربہ بہت کم ہے، تھوڑا سا تو ہے لیکن ہے بہرحال، مگر سنا بہت ہے کہ اس سرزمین پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ ان کو خاص قسم کی ذکاوت دیے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ بچے تعلیم کے میدان میں کافی آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ ان کو آمد کی دولت سے نوازتے ہیں، آورد کی نہیں۔ یہاں کے لوگ ماشاءاللہ ٹیکنیکل میں، پولی ٹیکنک میں، انجینئرنگ میں، عالمیت میں، حفظ میں، اور دنیا بھر کے جو علوم و فنون ہیں اس میں کافی آگے ہیں۔ بس یہاں یہ آیت صادق آئے گی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ چلتا رہے گا، اور اگر ناقدری کی اور اپنی اولاد کو ضائع چھوڑ دیا تو پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ کے بعد والا ٹکڑا پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، اعاذنا اللہ وإیاکم۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، اب ذرا درسی عوامی تقریر کی طرف آ رہا ہوں۔ تقریر تو درسی ہی کروں گا لیکن زبان تھوڑی سی عوامی استعمال کروں گا تاکہ درس بھی رہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے۔ اسلام کے 3 اہم ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ ایمان بالیوم الآخر ہے۔ میں آپ کے سبق پر چل رہا ہوں۔ اسلام کے 3 اہم ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ مجھے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، مجھے میرے ایک ایک پل کا، ایک ایک سیکنڈ کا، میرے مال کے ایک ایک پیسے کا، میری عمر کے ایک ایک حصے کا خدائے پاک کے سامنے جواب دینا ہے۔ ترمذی شریف میں پڑھ کر آئے کہ بندے کا قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک وہ 4 چیزوں کے جواب نہیں دے گا۔ ایک، اللہ پر یقین رکھنا، یہ ہمارا اہم ترین عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا، اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا، مالک یوم الدین۔ یہ آخری ترجمۃ الباب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قائم فرمایا، گرچہ اکثر شراح کے یہاں تو جہمیہ اور معتزلہ کی تردید کے لیے ہے، جو نقول کو عقول پر پرکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو نقل عقل کے معیار پر پوری اترے گی وہ نقل قابل تسلیم، اور جو نقل عقل کے معیار پر پوری نہ اترے وہ اس نقل کی
تأویل کرتے ہیں، انکار تو نہیں کرتے، تأویل کرتے ہیں۔ ذرا علمی بات بھی کروں گا، وہ انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ ایک بات یہاں سے سیکھ کر جاؤ مدرسوں میں سے، نقول صحیحہ مستندہ معتبرہ کا انکار محض تو مفضی الی الکفر ہوتا ہے، لیکن نقول صحیحہ اگر اس کی تأویل کر دی جائے تو آدمی کافر نہیں بنتا۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں معتزلہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، جہمیہ پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، حالانکہ آپ لوگ کتاب التوحید میں پڑھ کر آئے کہ معتزلہ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو نص صریح سے ثابت، صفات خداوندی کا انکار کرتے ہیں جو نصوص کثیرہ معتبرہ شیعہ متواترہ سے ثابت، اور اسی طرح وہ لوگ میزان کا بھی انکار کرتے ہیں، مگر وہ انکار محض نہیں ہے بلکہ وہ تأویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کے دن میزان قائم کیے جانے کا مطلب انصاف کرنا ہے۔ وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ ایک محاورہ ہے، یہ مثل ہے کہ بھئی ہم ترازو رکھیں گے یعنی ہم انصاف کریں گے، وہ یہ مطلب نکالتے ہیں۔ ایک اور قاعدہ سن لو درسی زبان میں، جب تک نصوص کو ان کے ظواہر پر محمول کرنا ممکن ہو تب تک مجاز تک جانے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔ نص میں آیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے۔ ممکن کیا یقینی بات ہے، انکار کی اور تعویل کی ضرورت تب پڑے جب اس عالم کی چیزوں کو اس عالم پر قیاس کیا جائے۔ جب مہاراشٹر کی چیزوں کو گجرات پر قیاس نہیں کر سکتے اور گجرات کی چیزوں کو مہاراشٹر پر قیاس نہیں کر سکتے، انڈیا کی چیزوں کو انگلینڈ کی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے، تو پھر دنیا کی چیزوں پر آخرت کی چیزوں کو قیاس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہیں جڑ کٹ جاتی ہے۔ عقلی زبان میں جواب دینے والے بنو۔ اب امت کو وہ گھسی پیٹی پرانی زبان میں بات کرنے والے نہیں چلیں گے، آپ کو سائنسی زبان میں بات کرنی پڑے گی، آپ کو عقلی استدلالات میں بات کرنی پڑے گی، ماڈرن لینگویج میں بات کرنی پڑے گی۔ شراب تو شراب ہے، نام دیا گیا وسکی، برانڈی، بیئر، ہے تو وہی شراب لیکن نام نیا دیا گیا۔ تو آپ کو بھی ایمانیات یہ جدید زبان میں سمجھانے پڑیں گے اور اس کے لیے مطالعہ واسعہ عمیقہ کی ضرورت ہے، بیکار رہ کر کچھ مطلب نہیں۔ آج آپ کو جو دستار فضیلت دی جا رہی ہے وہ دستار نیابت رسول ہے۔ یہ جملہ کافی ہے آپ کو اپنے اندر احساس جگانے کے لیے کہ دستار فضیلت یہ دستار نیابت رسول ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذمہ داریاں اب آپ کے کندھوں پر رکھی جا رہی ہیں، تو آپ زمانے کو سمجھائیں گے کہ بھائی آخرت میں باقاعدہ ترازو رکھی جائے گی۔ ایک دور تھا جب کوئی تسلیم بھی نہیں کرتا تھا کہ آنکھ میں بیٹری مار کر آنکھوں کا بلڈ پریشر بھی کوئی چیک کر سکتا ہوگا، کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو کوئی یہی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ آنکھوں میں بھی پریشر چلتا ہوگا۔ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ پریشر کا تعلق صرف ہاتھ سے ہے، اور کسی زمانے میں اطباء یہ پکڑ کر پریشر ناپتے تھے۔ میرے والد کے دادا رحمت اللہ علیہم بہت بڑے حکیم تھے، اسی لیے میرا سرنیم بھی حکیم ہے۔ تو انہوں نے والد کو کچھ نسخے بتائے تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ جو اہم رگ ہے اس پر یہ انگلی رکھ کر
1 منٹ کے لیے ناپ لو، اگر یہ 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتی ہے، سمجھ جاؤ کہ آپ نارمل صحت پر ہو، اور اگر اس سے کم یا زیادہ ہے تو آپ کے پریشر میں گڑبڑ ہے۔ یہ اس دور کی بات تھی۔ پھر وہ یوں 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 کرنے والا پریشر ناپنے کا آلہ آیا کہ یوں باندھو اور یوں مارتے رہو، پارا اوپر نیچے چڑھے گا۔ اس کے بعد پھر ایک آلہ آیا اور کہ یوں باندھ دو، اور اب تو گھڑی میں آ گیا۔ ایپل موبائل جو آئی فون بناتی ہے، اب اس نے گھڑی میں دیا ہے کہ آپ گھڑی پہن لو، یہ گھڑی ہی آپ کو بتا دے گی کہ آپ کا پریشر کتنا ہے۔ بلکہ بڑودا میں ہمارے ایک بہت عزیز اور قریبی بہت بڑے ایم ڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا مفتی صاحب 2 سال بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اب میڈیکل کی لائن میں ایک آلہ ایسا آ رہا ہے کہ لیبوریٹریاں روئیں گی، آپ صرف ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ جاؤ، وہ ایک ٹارچ آپ کی آنکھ میں لگائے گا، آپ کا بلڈ، آپ کا یورین، آپ کا ہیموگلوبین، آپ کا کولیسٹرول، آپ کا اگڑم بگڑم جو بھی ہے، سب کے سب 1 منٹ میں وہ ٹارچ آپ کی آنکھوں کے پلکوں سے ناپ کر رپورٹ دے دے گا۔ تو جب یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کی ٹیکنالوجی تو کتنی زیادہ ایڈوانس ہوگی، وہ کتنی زیادہ ایڈوانس ہوگی۔ اور دوسری بات یہ سوال کرنا اعمال کو کیسے تولا جائے گا، بخاری کہہ رہے ہیں نا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال کو کیسے تولا جائے گا، وہ جواب پرانا ہو گیا کہ بھئی ہوا کو تولا جاتا ہے۔ اس کو سب سے آسان جواب یہ ہے، ہر چیز کا تولنا اس کی شائع نشان، سونے کا تولنے کا پلڑا الگ ہے، لوہے کے تولنے کا پلڑا الگ ہے، اور انسان قد و قامت والا ماشاء اللہ تبارک اللہ ہو، کائنات پوری اس میں سجی ہوئی ہو، تو اس کے تولنے کا آلہ الگ ہے۔ ایک جناب ہمارے بڑودا کے ریلوے اسٹیشن پر ہمارے بچپن کے زمانے میں مولانا یوسف صاحب، مولانا شبیر صاحب کو یاد ہوگا، جو بڑودا اس زمانے میں آتے جاتے تھے، بڑودا کے ریلوے اسٹیشن پر ایک مشین رکھا ہوا ہوتا تھا، 1 روپے کا سکہ ڈالو، اس پر کھڑے ہو جاؤ، وہ وزن کر کے دیتا تھا۔ ایک موٹو کو ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا تو مشین ہی ٹوٹ گئی۔ اب اس نے کہا کہ مجھے تو اپنے آپ کو تولنا ہے، ایک سر پھرا آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا تجھے تو تولنے کے لیے وہاں لے جانا پڑے گا جہاں اناج کی بوریاں تولی جاتی ہیں، اور وہ میں اس وقت نہیں جانتا تھا، ورنہ کہتا کہ یہ بودوڑ اور یہ مارول اور یہ وغیرہ وغیرہ جہاں پیاز کے بڑے بڑے بورے تولے جاتے ہیں، ایسی کائناتوں کو وہاں لے جا کر تولو۔ تو کچھ لوگ کائنات ہوتے ہیں ماشاء اللہ، اور کچھ لوگ انا للہ ہوتے ہیں بیچارے مدلین کی طرح، ایسے دبلے پتلے کہ وہ وزن کے کانٹے پر کھڑے ہو جائیں تو کانٹے کو بھی شرم آئے۔ جیسے ایک صاحب انگلینڈ میں، میرے ایک دوست ہیں، وہ تراویح کے بعد ایک مرتبہ میرے لیے کچھ اچھا کھانا لے کر آئے انگلینڈ میں، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب کھائیے۔ اب میں تو تھوڑا سا کھاتا ہوں، اس لیے کہ مولوی پیٹو نہیں ہونا چاہیے، مولوی کھا کھا کر موٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اب عجیب سی بات ہے کہ ہمارا لوگوں کے درمیان یہ چرچا ہے کہ مولانا لوگوں کو دعوت دے دو خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے یار، کھانے میں کیا رکھا ہے؟ کھانا کوئی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے کیسی، اس لیے کھانے کا لالچی نہیں بننے کا، اور ہر دعوت قبول بھی نہیں کرنے کی، ہر دعوت قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سوچ لو کہ دعوت کرانے والا کیوں دعوت کرا رہا ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی جی؟ ہاں، وہ لندن میں ہمارے ساتھی نے میرے لیے کچھ کھانا، میں نے 2-4 لقمے کھائے تو وہ مذاق میں مجھے کہنے لگا مفتی صاحب اتنا تو کھاؤ کہ قبر میں جب جاؤ تو وہ کیڑے کہیں کہ کوئی چیز آئی ہے، ورنہ تم تو ایسے جاؤ گے تو کہ۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیسا مذاق اڑا رہا ہے؟ لیکن اس نے بطور ضرب المثل کے یہ کہا۔ تو کھوڑ مولوی نہیں بننا چاہیے۔ فاقہ اور عروج اللہ، ان دونوں میں بہت گہری مناسبت ہے۔ جتنا فاقہ کشی کرو گے اللہ تک اتنی رسائی ہوگی، اور جتنا اس کو بھرتے رہو گے تو اتنی ہی تنزلی ہوتی رہے گی۔ کھاؤ اتنا جس سے ہم دنیا میں چل پھر سکیں اور دین کی کچھ خدمت کر سکیں، مقوی غذائیں کھاؤ، لیکن یہ نہیں کہ اگر کسی گھر کے باہر
بڑے بڑے نلے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی مولوی صاحب کے دستے اقدس سے اس نے بوسیدن کی گردان ماضی مصدر، ماضی بعید، ماضی قریب اور خواہد آمد اور بیاید اور میاید وغیرہ سب کچھ کر کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میں ابھی سمجھا رہا تھا نا، سونے کا پلڑا الگ، لوہے کا پلڑا الگ، انسان کے تولنے کا پلڑا الگ، ہر چیز کے ناپنے کا پلڑا الگ الگ، تو ویسے ہی اعمال کے تولنے کا پلڑا الگ الگ ہوگا۔ اور شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عوالم پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ایک عالم امثال ہوگا کہ اعمال صالحہ کو صور حسنہ کی شکل میں متشکل کیا جائے گا اور اعمال سیئہ کو نعوذ باللہ صور قبیحہ کی شکل میں متجسد کیا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ قول کو آپ اس دنیا میں سمجھ سکتے ہو کہ یہ باتیں یہ باقاعدہ سیو ہوتی ہیں۔ ابھی میرا بیان ٹیپ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری باتیں ہوا میں اڑ نہیں گئی بلکہ اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ اور قرآن کریم نے تو ریکارڈر کو بہت سالوں پہلے بیان کیا ہے۔ یہ ریکارڈر ہمیں آج نظر آ رہا ہے، قرآن کریم نے ریکارڈر سورہ قاف میں بہت پہلے بیان کیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور پرسو ترسو عقل کوا کے قریب ایک جگہ کہہ رہا تھا یہ سیم کارڈ کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، سیم کارڈ کا تذکرہ قرآن میں، میمری کا تذکرہ قرآن کریم میں 15ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وہ سیم کارڈ ہے۔ اور اس کے بعد پرنٹر کا تذکرہ ہے کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، پرنٹ آؤٹ بھی ہوگا وہاں۔ اور جیسے یہ سیم میں پورا ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے، اور میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک سیم کو آپ ایک موبائل میں سے نکال کر دوسرے موبائل میں رکھو گے تو بھی ڈیٹا تو شفٹ ہو جائے گا نا، تو ایسے ہی انسان کی یہ سیم اس بدن سے نکل کر قیامت کے دن دوسرے بدن میں ڈال دی جائے گی، ڈیٹا تو سیو رہے گا، ڈیٹا تو سیو رہے گا، سب کچھ نکلے گا وہاں، یوں کلک کیا نہیں کہ پوری کی پوری باتیں نکل آئیں گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مقصد معتزلہ کی تردید ہے، میرے نزدیک واللہ تعالیٰ عالم بالصواب ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بخاری انسان کے محاسبہ اعمال کی طرف توجہ دلوانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا، گرچہ تو نے پوری بخاری شریف پڑھ لی، پورے قرآن کریم کی تفسیر سن لی، لیکن ایک دن آنا ہے جب تیرے قول و عمل کو تولا جائے گا اور تیرے ایک ایک پل کا تجھ کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک لغوی بحث پر اتر پڑے ہیں کہ یہ قسط کیا ہے، قسطاس کیا ہے، اقساط کیا ہے، وغیرہ وغیرہ درسی بحث ہے، وقت اس کی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اور اخیر میں امام بخاری نے اپنی مجلس کتابت کو ختم کیا، اس لیے کہ مجلس کا کفارہ سبحان اللہ والے کلمات پر ادا کیا جاتا ہے، تو بخاری نے بھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور کمال کا آدمی ہے بخاری، واقعتاً کمال کا آدمی ہے کہ وبحمدہ والی اور اللہ کی تعریف والی روایت کے لیے راوی کا انتخاب بھی ایسے نام کا کیا جس کے نام میں حمد کا معنی پایا جاتا ہے۔ وبہ قال اخبرنا احمد، احمد سے شروع کیا، اور کمال کا آدمی ہے بخاری، شروع کیا تھا بالکل پہلی روایت میں حمیدی سے اور انتہا کر رہے ہیں احمد پر، یعنی تصغیر سے ابتدا کر کے افل التفضیل پر اختتام کر رہے ہیں۔ پتہ چلا چھوٹے سے بڑا بننے کی طرف چلنا، ایک ساتھ ایک ہی دن میں 1000 مرتبہ تسبیح پڑھو گے تو جذباتی تسبیح ہو جائے گی، دھیرے دھیرے آگے بڑھو۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں ایک دم سے تسبیحات کا معمول نہیں دیا جاتا بلکہ دھیرے دھیرے آگے بڑھایا جاتا ہے، بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور کمال درجے کے دونوں کلمات ہیں، پورا مجمع مل کر اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری اور بھی ایک بات جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ کتنا بھی دین کا دنیا کا کام کر لو، لیکن جب تک زندگی میں ذکر کی عادت نہیں ڈالو گے تب تک کاموں میں جان پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہر جگہ ذکر کی مجلس ہونی چاہیے تاکہ کام میں وزن پیدا ہو، روحانیت پیدا ہو۔ میں آج پورے مجمع کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بآواز بلند ذکر کی عادت ڈالو تاکہ شیاطین بھاگ جائیں اور ملائکہ قریب آئیں۔ ملائکہ قریب آئیں گے۔ سنو، آخری بات بہت کام کی کر رہا ہوں۔ ملائکہ تلاوت قرآن اور ذکر کی برکت سے گھروں میں جمع ہو جائیں گے۔ عورتیں بھی سنیں، ذکر کرو گی اور ذکر کرو گے، تلاوت کرو گی اور کرو گے تو فرشتوں کا ہجوم گھروں میں ہوگا، اور فرشتے جہاں ہوں، شیطان کی ماں نے حلال کا دودھ بھی پلایا ہو تو بھی وہ کھڑا نہیں رہے گا، اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ وہاں کھڑا رہے۔ اب ظاہر بات ہے جب فرشتے جمع ہوں گے تو رزق میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت، تندرستی میں بھی برکت، کاموں میں بھی برکت، رشتوں میں بھی برکت، گھروں میں بھی برکت، سب کے سب میں برکت، اور مسرت ہی مسرت، فرحت ہی فرحت، طبیعت میں انبساط۔ ہاں، نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ نماز کی پابندی ہو، اور یہ ایک جو چشمہ سیال یہاں بہہ رہا ہے مدرسہ عروج الاسلام کے نام سے، کبھی اس میں بھی آیا کرو، محبت کی نظر سے اس کو دیکھو، اس کا تعاون کرو، اس کو ترقی دو۔ اور کتنا خوش نصیب دن ہے آج، میں نے جیسے شروع میں کہا، پہلی مرتبہ یہاں بخاری شریف ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ رکھے۔ پورے جلگاؤں ضلع میں پہلی مرتبہ، اوہو، یہ تو مجھے بھی علم نہیں تھا۔ کتنی مبارکبادی آپ کو دی جائے کہ پورے جلگاؤں ضلع میں پہلی مرتبہ بخاری شریف ختم ہو رہی ہے۔ مبارک ہو مولانا شبیر صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور ہمارے ان دونوں بیٹوں کو خاص طور پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے، اور جملہ اساتذہ کرام کو حق تعالیٰ شانہ بہت مبارک فرمائے۔ جتنی خوشی مناؤ آج کے دن مارول والو، میرے نزدیک اتنی کم ہے، اس لیے کہ خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہاں دیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو چلنے والے اور چلانے والے جتنے لوگ ہیں سب کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ کہنے کی باتیں بہت کچھ ہیں، لیکن اب وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، خلاف معمول و عادت بہت کچھ کہہ دیا، سب لوگ تھک بھی گئے ہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مولانا بشیر صاحب، ابھی نکاح ہوگا۔